السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم تختی نمبر 2 مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں، جبکہ مفردات کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات اور مرکبات میں واضح فرق بھی یہی ہے کہ مفردات الگ الگ حرفوں کو کہتے ہیں اور مرکبات ملے جلے حرفوں کو کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو الف لکھا ہوا ہے یہ تو مفردات میں سے ہے، یہ بالکل اکیلا لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی حرف لکھا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد والا حرف جو ہے یہ لام الف، یہ مرکبات میں سے ہے۔ یہاں پر لام اور الف دونوں ملے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ اس کے بعد والا حرف بھی لام الف ہے، تو یہ بھی ملے ہوئے حروف میں سے ہے، ملے جلے مرکبات میں سے ہے۔ تو الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں اور ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف، با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یاسین نون صاد تا ضاد فا طا فا جیم تا حا نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا
یا یا نون یا تا یا فا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون۔ تو اس تختی نمبر 2 کے اندر ہم نے صرف ان حروف کو کھینچا ہے جن حروف کو ہم نے تختی نمبر 1 کے اندر کھینچا تھا۔ کھینچے جانے والے حروف جو ہم نے تختی نمبر 1 کے اندر پڑھے تھے وہ کل 15 ہے۔ تو اس تختی نمبر 2 کے اندر بھی ہم صرف انہی حروف کو کھینچیں گے۔ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ تختی نمبر 1 کے اندر ہم نے جو حروف کو کھینچا تھا وہ یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جن حروف کے اوپر اس طرح سے یہ مد بنا ہوا ہے، شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو جن حروف کے اوپر اس طرح یہ مد بنا ہوا ہے انہی حروف کو ہم کھینچیں گے، جیسے جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون۔ تو یہ انہی حروف کو ہم صرف کھینچیں گے، اور یہ جو مد ہے، مد کو کم از کم 5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ جیسے بند مٹھی کو ہم ایک ایک انگلی آہستہ آہستہ کھولے، جیسے یہ دیکھیں، جیم، جیم۔ تو یہ جو بند مٹھی ہے، اس بند مٹھی کی ایک ایک انگلی کو آہستہ آہستہ کھولیں گے تو یہ کم از کم 5 الف کے برابر ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس لام کو جو ہے، ایک لام کی اپنی اصل حالت یہ ہے، یہ لام اپنی اصل صورت میں ہے، لیکن جب اس لام کو ہم ملا کر لکھیں گے، اگر یہ کسی حرف کے آخر میں آتا ہے تو پھر تو یہ پورا ہی لکھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر کاف لام، تو یہ لام جو ہے سب سے اینڈ میں آ رہا ہے، آخر میں آ رہا ہے، تو اس کو اسی طرح سے پورا لکھیں گے۔ لیکن اگر وہ درمیان میں آتا ہے، جیسے یہاں پر ہے با لام با، تو درمیان میں آنے کی صورت میں یہ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اور اگر کسی حرف کے شروع میں آتا ہے تو اس کے لکھنے کا طریقہ تقریباً یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کر کے ہمیں بتائیں۔ جزاکم اللہ و احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔